دیکھنے میں وہ بالکل ٹھیک لگتا ہے نا، ہنستا ہے، بات کرتا ہے، زندگی میں مصروف نظر آتا ہے، مگر جیسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں، جیسے ہی رات خاموش ہوتی ہے، نقاب گر جاتا ہے اور تب شروع ہوتا ہے اصل طوفان۔ انزائٹی، ڈپریشن اور وہ نہ ختم ہونے والا چکر، کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا۔ دنیا میں ہر 8واں شخص کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ یہ تقریباً 970 ملین یعنی 1 ارب انسان ہیں۔ ان میں سے 280 ملین ڈپریشن اور 300 ملین انزائٹی ڈس آرڈر سے متاثر ہیں، اور یہ گنتی بڑھ رہی ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو انزائٹی یا ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں بالکل نارمل دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کام پر جاتے ہیں، ہنستے ہیں، تصویریں پوسٹ کرتے ہیں فیلنگ بلیسڈ کے کیپشن کے ساتھ، مگر اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان عوام میں نہیں ٹوٹتا، وہ تنہائی میں بکھر جاتا ہے۔ اب ذرا سائنس کی طرف آتے ہیں۔ کوانٹم فزکس میں ایک تصور ہے، کوانٹم لیپ۔ جب ایک الیکٹران ایک مدار سے دوسرے مدار میں جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ نہیں بڑھتا، وہ اچانک جمپ کرتا ہے۔ ایک لمحے میں وہ یہاں ہوتا ہے، اگلے لمحے وہاں، بس یوں ہی۔ زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ کے اندر کا حال بدل جائے، یہی ہوتا ہے آپ کا کوانٹم لیپ۔ جوئے ڈسپینزا اپنی کتاب بریکنگ دی ہیبٹ آف بینگ یور سیلف میں کہتا ہے کہ زندگی کی ہر ممکن حالت پہلے سے موجود ہے۔ ہر وہ آپ جو آپ بن سکتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے ہر الیکٹران آربٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے، مگر الیکٹران صرف تب جمپ کرتا ہے جب اسے درست انرجی ملتی ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی یہی اصول چلتا ہے، جیسے الیکٹران ایک آربٹ میں پھنسا رہتا ہے جب تک اسے نئی انرجی نہ ملے، ویسے ہی انسان اپنی پرانی عادات، یادوں یا خوف میں پھنسا رہتا ہے جب تک وہ اپنی مینٹل انرجی یعنی سوچ، احساس اور توجہ بدل نہ دے۔ اگر الیکٹران ہمیشہ اپنے پچھلے آربٹ کی حالت ہی پر فوکس کرے، مثلا میں تو بس یہی آربٹ ہوں، میں کبھی نہیں بدل سکتا، تو وہ کبھی جمپ ہی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر انسان ہر وقت ماضی کے پچھتاوے یا مستقبل کی فکروں میں الجھا رہے تو اس کے پاس وہ انرجی ہی نہیں بچتی جو اسے کسی نئی حقیقت یا نئی زندگی کی طرف لے جا سکے۔ جب آپ ماضی کے دکھ بار بار دہراتے ہیں تو آپ کا جسم وہی کیمیکلز دوبارہ خارج کرتا ہے، سیڈنس، گلٹ، ریگریٹ۔ اور جب آپ مستقبل سے ڈرتے ہیں تو جسم کورٹیسول خارج کرتا ہے، جو آپ کو سروائیول موڈ میں رکھتا ہے۔ نہ ماضی حقیقت ہے، نہ مستقبل، اصل حقیقت صرف پریزنٹ حال ہے۔ یہی مومنٹ ہے جہاں آپ اپنا کوانٹم لیپ لے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن سے باہر کیسا نکلا جائے۔ سائنس ہمیں 3 اور طاقتور طریقے بتاتے ہیں جو ریسرچ بیکڈ ہیں۔ سب سے پہلا ہے کنیکشن، تعلق، رابطہ، رشتہ۔ کبھی کبھی سکون کسی گفتگو میں نہیں بلکہ کسی احساس میں چھپا ہوتا ہے۔ جب آپ خود کو کسی مقصد، کسی رشتے سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں تو دل کو یقین سا ملتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہی احساس دماغ کے اسٹریس سگنلز کو خاموش کرتا ہے، نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق، ایک ریسرچ کے مطابق تعلق، رشتہ اور مقصد کا احساس اسٹریس ہارمونز کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ دوسرا ہے ہیلپنگ ادرز، یعنی دوسروں کی مدد کرنا۔ کسی اور کا درد کم کرنے سے آپ کے جسم میں آکسیٹوسین اور اینڈروفنس پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں۔ مطلب کبھی کبھی شفا تب شروع ہوتی ہے جب آپ اپنی نہیں کسی اور کی فکر کرتے ہیں۔ تیسرا ہے گریٹیچیوڈ، شکر گزاری۔ ہارورڈ ہل کی تحقیق کے مطابق گریٹیچیوڈ یعنی شکر گزاری دماغ کے نیورل سرکٹس کو ری وائر کرتی ہے۔ یہ ڈوپامین اور سیروٹونین کو بڑھاتی ہے۔ یہ کیمیکل جو اینٹی ڈپریسنٹ نشانہ بناتے ہیں، یہ صرف عادتیں نہیں، یہ آپ کو واپس پریزنٹ یعنی حال میں لے آتی ہے جہاں سکون اصل میں رہتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کے مطابق انسان کو انزائٹی اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1، کنیکشن، رشتہ، یہ احساس کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے نہیں۔ دوسرا، مستقبل کی فکر چھوڑنا، آنے والے وقت پر یقین کرنا۔ تیسرا، ماضی کے بوجھ سے آزاد ہونا، جو گزر گیا اسے شکر کے ساتھ قبول کرنا۔ چوتھا، دوسروں کی مدد کرنا، کسی کے درد کو کم کرنا، اپنے درد کو بلانا۔ اور آخری، شکر گزاری، نعمتوں کو یاد کرنا، ان کا اظہار کرنا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی 5 راستے قرآن شریف نے، قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے بتا دیے تھے، لیکن کیسے؟ والضحى والليل إذا سجى
یہ صورت ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو پریشانی یا ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور تب رب نے فرمایا ما ودعك ربك وما قلى۔ پہلا کنیکشن ورس 3 میں، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ کنیکشن کا اعلان ہے۔ جب انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے تو دماغ کے اندر ایمگڈیلا فعال ہو جاتا ہے۔ یہی حصہ خوف اور انزائٹی پیدا کرتا ہے، لیکن جب انسان کو یقین ہو کہ وہ اکیلا نہیں، کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، تو یہ فیئر سینٹر پرسکون ہو جاتا ہے اور نروس سسٹم دوبارہ بیلنس میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایمان نیورو سائنس سے ملتا ہے۔ دوسرا فیوچر کے بارے میں ورس 4 اور 5، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جو آنے والا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ مستقبل کے خوف کے خلاف ڈیوائن ری ایشورنس ہے۔ نیورو سائنس کہتی ہے انسان جب بار بار فیوچر وری لوپ میں جاتا ہے تو دماغ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اینزائٹی بڑھتی ہے۔ قرآن اس لوپ کو توڑتا ہے کہ کل تمہارا دشمن نہیں، وعدہ ہے وہ اچھا ہوگا۔ یہ آیت دراصل ایک روحانی کوانٹم لیپ کی بنیاد رکھتی ہے، جہاں انسان اپنی توانائی خوف سے یقین میں منتقل کرتا ہے۔ تیسرا پاسٹ ورسز یعنی آیت 6 سے 8، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پناہ نہیں دی؟ ووجدک ضالا فہدا، اور تمہیں راستہ نہ جاننے والا پایا تو رہنمائی دی۔ ووجدک عائلا فاغنا، اور تمہیں محتاج پایا تو غنی کر دیا۔ یہ آیت ہمیں ایک نفسیاتی اصول سکھاتی ہے کہ ماضی کو یاد کرو مگر زخموں کے لیے نہیں، شکر کے لیے۔ سائیکالوجی کہتی ہے جب انسان گریٹیچیوڈ بیسڈ ریکال کرتا ہے، یعنی ماضی کو شکر کی نظر سے دیکھتا ہے، تو دماغ میں سیروٹونین بڑھتا ہے اور ڈپریشن سرکٹس کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی سکھایا کہ اپنے ماضی میں خوف نہیں، کرم تلاش کرو۔ نیکسٹ، ہیلپنگ ادرس، ورس 9 to 10، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان اور ایمپتھی ایک ہو جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو جسم میں آکسیٹوسین اور اینڈروفنس بڑھتے ہیں۔ یہ قدرتی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، یعنی جب آپ کسی کے زخم پر مرہم رکھتے ہیں تو آپ کے اندر کے زخم بھی بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھوں کے بعد یہی راستہ دکھایا، دوسروں کو سہارا دو، سکون خود تمہارے پاس لوٹ آئے گا۔ اور آخری ہے شکر گزاری، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ یہ آیت دل کا دروازہ بند نہیں کرتی، کھولتی ہے۔ ہارورڈ ہیلتھ کہتی ہے گریٹیچیوڈ دماغ کو ریوائر کرتی ہے، ڈوپامین اور سیروٹونین کو بڑھاتی ہے جو خوشی اور اطمینان کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن ہمیں وہی بات یاد دلاتا ہے جو سائنس اب کہتی ہے کہ شکر گزاری صرف عبادت نہیں، ایک بایولوجیکل ہیلنگ میکانزم ہے۔ سورہ دوحہ دراصل روحانی کوانٹم لیپ کا درس دیتی ہے۔ ماضی کے دکھ چھوڑو، مستقبل کے خوف سے آزاد ہو جاؤ اور اپنی توانائی، اپنی دعا، اپنی نیت ابھی پر مرکوز کرو۔ اگر آپ وہ شخص ہیں جو سب کے سامنے ہنستا ہے مگر اکیلے ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رکھیں آپ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ ٹرانزیشننگ میں ہیں۔ بس ایک لمحے کی آگاہی، ایک شکر سے بھرا دل، ایک خالص تعلق، کسی کی مدد۔ جب انسان ماضی کے بوجھ اور مستقبل کے خوف کو چھوڑ کر خلوص سے کسی اور کے کام آتا ہے، تب دل کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی دوا سے نہیں ملتا۔ اور آپ ہی اپنا کوانٹم لیپ لے سکتے ہیں۔ جیسے الیکٹران رکنے کے لیے نہیں بلکہ اٹھنے کے لیے بنایا گیا ہے، ویسے ہی آپ بھی، آپ کو رکنا نہیں، آپ کو اڑنا ہے۔ اور اگر آپ انزائٹی ڈپریشن سے نہیں گزر رہے تو آپ کے آس پاس کوئی گزر رہا ہوگا۔ میری ذمہ داری تھی آپ تک یہ پیغام پہنچانا، آپ کی ذمہ داری ہے یہ پیغام اوروں تک پہنچانا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔